الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين حضرات محترم، آج کی مجلس میں آپ کی توجہ ایک ایسے حساس معاملے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہماری زندگی کی کامیابی اور ناکامی سے ہے۔ کوئی بھی مسلمان اسلام فقط اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے اور میں اس رستے پہ چلتا ہوا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا جاؤں۔ اور یقینی بات ہے کہ اگر کوئی اسلام کو قبول کرے اور اسلام ہی کے سیدھے رستے پہ چلے تو یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ وہ ضرور کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے اسلام کو قبول تو کیا، کیا اس کا جو صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی رضامندی یہ مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ انہیں فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے
تو فاتبعونی، پھر پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ فاتبعونی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو. صرف مان لینا کافی نہیں ہے. اگر اتباع کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. ایسے انسان، ایسے گروہ، ایسی قوم کے اوپر اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے. پہلی قوموں کے متعلق چند ایک مثالیں عرض کر کے پھر میں اپنا اور آپ کا بحیثیت امت محمد جائزہ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم کہیں اصل رستے سے بھٹک تو نہیں گئے؟ اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو ہمیں واپس پلٹنے کے لیے وقت ابھی ہمارے پاس ہے. ہم صحیح رستے پہ آ سکتے ہیں اور آخرت کی بربادی سے بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات، بنی اسرائیل وہ قوم ہے. بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کے بیٹے. اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں جو اولاد پیدا ہوئی اور آج تک وہ اولاد جیسے جیسے چل رہی ہے ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 3000 نبی ہوئے تھے. اس قوم کے ہر خاندان میں، ہر کنبے قبیلے کے اندر کوئی نہ کوئی نبی تھا. ہر شخص کی کسی نہ کسی نبی سے رشتہ داری تھی. کسی کا نانا نبی، کسی کے دادا نبی، کسی کے ماموں نبی، کسی کے چچا نبی، کسی کا باپ نبی، کسی کا بیٹا نبی. علی ھذا القیاس بنی اسرائیل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی نہ کسی نبی سے رشتہ داری نہ ہو. اور ان انبیاء میں سب سے جو افضل اور بلند مرتبہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے، ان کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے. اب اس زمانے میں، اس کے بعد اور آج تک کوئی بھی بنی اسرائیلی ایسا نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہو یا انہیں مانتا نہ ہو. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا، یہ میرے مغضوب بندے ہیں اور میں انہیں نہیں معاف کروں گا. نہ معاف کرنے کا سبب، پہلی بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، میں نے اپنے نبی موسیٰ پہ کتاب نازل کی. ان کے علماء نے، ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے میری کتاب کی تحریف کی، اس کتاب کے اندر رد و بدل کیا. نبی کو ماننے سے اللہ انکار نہیں کرتے، نبی کو مان رہے ہیں، لیکن اس نبی پہ جو شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اسے نہیں مانتے. اس معاملے میں اپنی خواہشات کو مقدم کرتے ہیں، اپنے فرقوں کو مقدم کرتے ہیں، اپنی مذہبی پیشواؤں کو سامنے لاتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے. آپ دیکھیں آج تورات جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک ہے عہد نامہ قدیم، ایک ہے عہد نامہ جدید. اور یاد رکھیں یہ دونوں جو ہیں یہ ان کی متفقہ طور پہ ان کے علماء کی کتابیں ہیں، جس میں یہود علماء سارے بیٹھ کے متفقہ طور پہ انہوں نے جو تغیر و تبدل کرنا تھا کیا اور یہ دنیا کے سامنے پیش کی. اب آپ ذرا غور کریں،
سارے مولوی، سارے امام، سارے صوفی، سارے پیر متفق ہیں کہ یہ کتاب ہماری مرضی کے مطابق درست ہے، اسے دین سمجھا جائے، اللہ نہیں مانتے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مولویوں کا اجتماع، قوموں کا اجتماع، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ جو میں نے شریعت نازل کی تھی اس شریعت کے اوپر یہ قوم من و عن عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر قوم کرے گی تو وہ ہدایت یافتہ، اگر اس رستے سے ہٹ جائے گی تو اللہ اسے ہدایت یافتہ تصور نہیں کریں گے۔ اب آپ دیکھیں، چھوٹا سا معاملہ ہے، جس طرح ہمارے لیے جمعے کا دن مقدس ہے، عبادت کے لیے رکھا ہے، اور اس دن کی قدر کرنے کا حکم ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اب اگر جمعے کی اذان سے لے کر اس کی نماز ادا کرنے تک کوئی شخص کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن متعین تھا کہ انہوں نے ہفتے کے دن صرف عبادت کے لیے اپنا مختص کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اور قدرتی بات، ان کے روزگار کا ذریعہ مچھلیاں پکڑنی تھی، اور اللہ کی طرف سے آزمائش یہ اتری کہ ہفتے کے دن دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ اب کچھ لوگ تو نافرمانی پہ، کھلی نافرمانی پہ اترے کہ پکڑو، دوسرے دن ہم سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، نہیں ملتی، آج مل رہی ہیں تو کیوں چھوڑیں۔ اور کچھ لوگوں نے ہیلا نکالا، تاویل کی، ان مچھلیوں کو گھیر گھار کے ایک گڑھا کھودتے، اس میں پانی کھڑا کرتے، مچھلیاں اس میں ڈال کے بند کر دیتے، دوسرے دن آ کے پکڑ لیتے، اپنے ذہن میں تصور کرتے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے کیونکہ ہفتے کے دن ہم نے نہیں شکار کیا، لیکن گھیرا تو ہے۔ اب کچھ علماء وہ تھے جو منع کرتے تھے، یہ باز آ جاؤ، ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اور کچھ نے کہا ہمیں کیا، ہم نہیں کرتے، جو کریں گے وہ خود بھگتیں گے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، جب اللہ ان پہ سخت ناراض ہو گئے تو اگر اس قوم کے اوپر عذاب آیا تو مچھلیاں پکڑنے والوں کو اللہ نے بندروں کی شکل میں بدلا، تو نہ بتانے والے، نہ منع کرنے والے مولویوں کو خنزیر بنا دیا تھا۔ اب تھوڑا سا غور کریں، بحیثیت مسلمان اللہ نے آپ کو دانائی اور عقل مندی دی ہے، کیا یہ بہت بڑی بات تھی؟ ایک چھوٹا سا عمل تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھیں ہاتھ آ رہی چیر پکڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے نہیں پکڑنا، اور انہوں نے اس کا ہیلا نکال لیا، تعویل کر لی، دوسرے دن پکڑ لی۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہوئی۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ ان کے مولوی بھی ساری اس بات پہ متفق تھے، عوام الناس بھی متفق تھے، بنی اسرائیل کی کثیر تعداد اپنے ان معاملات پہ خوش تھی اور آج بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہے، مجھے ان کا طریقہ ہی نہیں پسند، کیونکہ جو طریقہ میں نے دیا تھا جب انہوں نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے جو مرضی کرتے رہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے انجیل نازل کی، اور انجیل کے اندر سب سے پہلے تبدیلی کرنے والا سینٹ پال تھا۔ آج عیسائی دنیا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل کا انکار کرتی ہے انڈائریکٹ،
سینٹ پال کی باتوں کو مانتی ہے، سینٹ مائیکل کی باتوں کو مانتی ہے، اور دوسرے ایسے اولیاء جو ان میں ان کے نظریات کے مطابق تھے ان کی بات کو حق تسلیم کرتی ہے، لیکن اپنے نبی کے حکموں کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی کبھی بھی، اور اللہ نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ اور امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد جو نماز ادا کرتا ہے وہ اپنی ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ میں ایسے رستے کا سوال کرتا ہوں تجھ سے جس پہ چل کے لوگ آئے، تو نے انہیں انعامات سے نوازا، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تیرے غضب کا شکار ہوئے۔ غضب کا کون شکار ہوئے؟ وہ یہودی تھے، اور اللہ نے گمراہ کنہیں قرار دیا؟ والضالین، یہ عیسائی تھے۔ سارے ائمہ مفسرین اس بات پہ متفق ہے۔ آج بھی آپ کسی عیسائی سے مل کے دیکھ لیں، اسے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کے کیا خیال آتا ہے، وہ اتنی محبت کا اظہار کرے گا، حتیٰ کہ زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہوا یہ کہے گا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ عزت اور احترام میں انہوں نے کیا۔ تو کیا نبی کو ماننا، ان کی تعریف و توصیف زبان سے کرنا اسے ان کے کسی کام آیا؟ بلکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بے جا تعریف کر کے جو اللہ کا بیٹا تک کہہ دیا، قیامت کا دن جب ہوگا ساری مخلوق اللہ جمع کریں گے، سب سے پہلے انبیاء کو بلایا جائے گا، اور ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی ماں کو بلا کے پوچھیں گے۔ سورۃ مائدہ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں عیسیٰ سے پوچھوں گا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تیرا عیسیٰ اور مریم سے یہ سوال کریں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے اپنے اور اپنی والدہ کے متعلق اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہمیں الہ ماننا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے میرے اللہ، میں تیرے دل کو نہیں جانتا کہ